یہ ہے میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ جس کی میں آج آپ کو کہانی بتاؤں گی، آپ اس کی کہانی سن کر شاید آپ اتنا اس کی کہانی سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اس لڑکی کے لیے آپ کے منہ سے خود بخود ہائے نکل جائے گا۔ میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو بہت زیادہ بھولی بھالی اور بہت پیاری تھی۔ اس کے چند سال پہلے بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ وہ ہر وقت خوش اور دوسروں کو بھی خوش رکھتی تھی۔ ہر وقت گھر میں چہل قدمی کا مظاہرہ ہوتا، اور ایک دن اس کی ہستی بستی زندگی میں ایک لڑکے کی انٹری ہوئی، کیونکہ وہ لڑکی تو محبت کے میم سے بھی ناواقف تھی اور سب اسے اپنی سہیلیاں کہتی تھی کہ تو بھی محبت کر لے۔ وہ کہتی تھی یہ کیسے ہوتی ہے، اس لڑکے کو اتنا بھی علم نہ تھا۔ پھر اس لڑکے کی جب انٹری اس لڑکی کی زندگی میں ہوئی تو اس لڑکے نے اس کے ساتھ موبائل پہ SMS کرنا سٹارٹ کر دیے۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکی اس کے پیار میں گرتی چلی گئی۔ اس لڑکی کو علم بھی نہیں تھا کہ اس لڑکے سے اس کو محبت ہوتی جا رہی ہے۔ وہ لڑکا خدا جانے کیسا تھا، کبھی اس کو خوش رکھتا تھا اور کبھی اسے اداس کر دیتا تھا، اور لاپرواہ تو اتنا تھا جیسے جوان اہلیہ تھے۔ بالکل رابطہ بند کر دیتا اور اچانک پھر سے وہی سب سٹارٹ کر دیتا، اور آتے ہی لڑکی سے سوری کہتا کہ یہ کام کر رہا تھا جان، وہ کام کر رہا تھا جان، کیونکہ وہ لڑکا اپنی مرضی کے مطابق اس لڑکی کو ٹائم دیتا تھا۔ جب دل کرتا تھا ٹائم دیتا تھا اور جب دل کرتا تھا اگنور کرتا تھا۔ اس لڑکی کو وہ لڑکا سمجھ بھی آتا تھا اور نہیں بھی آتا تھا، کیونکہ وہ لڑکا اس طرح لڑکی کو رکھتا تھا کہ جب میری مرضی ہوگی تب میں ہی تم سے بات کروں گا۔ اس لڑکی کا چاہے جتنا بھی دل کرتا اس لڑکے سے بات کرنے کا، وہ لڑکا اسے کہتا میں امی ابو کے ساتھ ہوں، میں دوستوں کے ساتھ ہوں، میں اسٹڈی کر رہا ہوں، میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں۔ وہ بات کو اس طرح ٹال مٹول کر دیتا، وہ لڑکی کو پھر یقین آ جاتا کیونکہ وہ بھولی بھالی تھی نا۔ لڑکے نے اس لڑکی کو کٹ پتلی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اتنا نادان تھی، بس اس نے کہیں پہ سن رکھا تھا کہ محبت میں اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، تو اس نے اس ورڈز کو اپنے دماغ میں اس طرح بٹھا لیا اس لڑکی نے کہ وہ سمجھتی تھی کہ محبت کو پانے کے لیے سب کچھ کروں گی۔ ایک دن اس لڑکے نے پوچھا ہے کہ تم مجھ پہ ٹرسٹ کرتی ہو؟ اس لڑکی نے کہا کہ ہاں، خود سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ۔ تو اس سے اور بڑی کیا بات ہو سکتی تھی اس لڑکے کے لیے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں کیسے بلیو کر لوں کہ تم مجھ پہ ٹرسٹ کرتی ہو، چلو میں تمہارا ایک ٹیسٹ لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں مجھے بتاؤ، دیکھنا میں فٹافٹ پاس کر لوں گی۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ ہاں بتائیں آپ کا ٹیسٹ کیا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا ہے کہ تم میرا ٹیسٹ جیتنے کے لیے نا تمہیں میرے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ ہاں بولے ضرور، میں ضرور آپ کا کام کروں گی کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ جو کچھ بھی میں کہوں گا زندگی میں تمہیں وہی کچھ کرنا ہوگا، تب بھی ہم ساتھ رہ پائیں گے، تب بھی تمہیں میرا یقین حاصل ہو پائے گا، میں تم پہ یقین کر پاؤں گا اور تم مجھ پہ یقین کر سکو گی۔ جیسے جیسے وہ لڑکا اس لڑکی کو جس طرح بھی رکھتا تھا، جو بھی کرنے کو کہتا تھا، وہ لڑکی فٹافٹ مان جاتی تھی، کیونکہ وہ اتنا پاگل ہو چکی تھی، اسے اتنا لڑکے کی عادت ہو چکی تھی، جو لڑکا جو بھی کہتا تھا وہ لڑکی فوراً اس کے لیے مان جایا کرتی تھی، کیونکہ اب وہ اس سے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت بہت زیادہ گزر چکا تھا ان دونوں کے ریلیشن میں، 2 سے 3 سال تقریباً ہو چکے تھے۔ تو وہ لڑکی اتنا نادان تھی اور اسے محبت بھی پہلی بار جیسے آخری بار ہوئی ہو، اور اس کی دھیرے دھیرے محبت پاگل پن میں بدلنے لگی۔ اس لڑکی کو محبت اتنا حد تک ہو گئی تھی کہ وہ اب اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کہتی تھی میں اسے ہر ایپ کے ساتھ قبول کروں گی، اگر محبت اسی چیز کا نام ہے تو میں اس کو ہر لحاظ سے ہی قبول کروں گی، اس کا ہر ایپ قبول کروں گی اور اس کے ایپوں پر پردہ ڈالوں گی۔ اور وقت گزرتا گیا
اور ایک دن اس بھولی بھالی لڑکی کی سہیلیوں نے کہا کہ یہ لڑکا واقعی میں تم سے محبت کرتا ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ ہاں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اس لڑکی کی سہیلیوں نے کہا کہ چلو ایک ٹیسٹ لیتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ میں نے کہا ہاں لے لو ٹیسٹ، دیکھنا میں جیت جاؤں گی، ہر لڑکا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کیسے لائلٹی ٹیسٹ لیں؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میری ایک سہیلی ہے جو میرے بندے کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ مجھے اس کا نام لے کے تنگ کرتا رہتا ہے اور میں چڑ جاتی ہوں کہ اس کا نام کیوں لیتے ہو، وہ آپ کو کیوں اتنا پسند ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو مذاق کرتا ہوں، میں تو تمہیں چیک کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ چلو میں وہی سہیلی بن جاتی ہوں، وہ لڑکی جو اس کے بندے کو جو لڑکی پسند تھی وہی بن گئی۔ اس نے سم چینج کی، اس نے نمبر چینج کیا، اس نے ڈی پی چینج کی، اس نے ہر چیز اس نے چینج کر دی کہ لڑکے کو پتہ نہ چلے، اور اس لڑکی نے اس لڑکے سے باتیں کرنا شروع کر دی، اور اس لڑکے نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ کوئی مجھ سے محبت کرتی ہے، کوئی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس لڑکی نے جو باتیں کی وہ لڑکا آہستہ آہستہ اس کی باتوں میں آتا گیا، پگھلتا چلا گیا۔ اور اس لڑکی نے کہا کہ کوئی آپ کی زندگی میں ہے تو مجھے بتائیں۔ اس نے کہا کہ نہیں میری زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پھر آپ کی زندگی میں کون ہے؟ پھر اس لڑکی نے کہا کہ آپ ہیں۔ مطلب لڑکا مسلسل لائلٹی ٹیسٹ میں فیل ہوتا گیا۔ پھر وہ لڑکی جب اس لڑکے سے بات کر رہی ہوتی تھی تو اس کا دل اتنا دکھتا تھا، اس کے آنسو ٹپک رہے ہوتے تھے، وہ رو رہی ہوتی تھی۔ اور جب ایک دن 2-3 دن گزرنے کے بعد جب اس لڑکی نے اپنے بندے کو بتایا کہ جو میسج کر رہی ہے نا وہ میں ہوں، اس لڑکے نے پھر فوراً سے کہا کہ یہ تو مجھے پتا تھا کہ تمہاری کیا کھچڑی پک رہی ہے، یہ تو میں جانتا تھا، یہ تو مجھے سب پتا تھا، میں تو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کتنے دن یہ لائلٹی ٹیسٹ لیتی ہو۔ تو وہ لڑکا صاف مکر گیا، مطلب اس نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں مجھے تو پتا تھا یہ تم ہو، وہ تو میری سسٹر جیسی ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ پھر اس لڑکے کو اس لڑکی پر اتنا غصہ آیا، وہ بہت زیادہ غصہ کرنے لگا اس لڑکی پہ، تمہاری اتنا ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے مجھ سے لائلٹی ٹیسٹ لیا؟ اس لڑکے نے اس لڑکی سے کہا کہ آج ہمارے درمیان سب کچھ ختم ہو گیا، میں اب تمہارے ساتھ اور نہیں رہ سکتا، تم میری نظروں سے گر چکی ہو، اتنا گر چکی ہو میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا کہ تم کتنا گر چکی ہو۔ کیونکہ اس لڑکی نے لائلٹی ٹیسٹ لیا تھا، اس لڑکی کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ لڑکا اس لڑکی کی سہیلی کو منع بھی تو کر سکتا تھا کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں۔ جب وہ لڑکا فیل ہوا تب اسے بہت غصہ آیا کہ میں فیل کیوں ہو گیا، اسے کیوں پتہ چلا، یہ خود تھی مجھ سے بات کرنے والی، کیونکہ لڑکے کو مزہ آ رہا تھا ان سب چیزوں میں۔ اور جب اسے اچانک پتہ چلا تو اس لڑکی پہ اس نے غصہ نکالا اور رشتہ ختم کر کے اسے بلاک کر دیا۔ وہ لڑکی اتنا روئی۔ پھر جب لڑکے نے اس لڑکی کو بلاک کر دیا، پھر اس لڑکی نے اس بلاک کیے ہوئے پر اس نے میسج کیا کہ تم یہ یاد رکھنا، تم میری طرف لوٹ کے ضرور آؤ گے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور اس لڑکی نے اس لڑکے کو کبھی بھی معاف نہیں کیا، اور معاف کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے شرک کیا۔ شرک تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے، تو ہم بندے کیا چیز ہیں۔ تو یہ تھی آج کی محبت کی کہانی۔ اس لڑکی بیچاری کا پتہ نہیں کیا بنا، کیا ہوا، پھر اسے صبر آیا نہیں آیا یہ اللہ ہی جانے، اور میں جانتی ہوں اللہ نے اسے صبر تو ضرور دے دیا ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کی زندگی سے ایک ایسا شخص نکالا تھا جو اسے ذہنی مریض بنا رہا تھا، جو اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، جو اس کے ٹرسٹ کے ساتھ، جو اس کی فیلنگز کے ساتھ کھیل رہا تھا، جو اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ کوئی لڑکی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، چاہے وہ ریلیشن 2 سال کو ہو 4 سال کو، اس لڑکی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس لڑکی کو اللہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس لڑکی کو صبر دے۔ آپ سب بھی آمین کہہ دو، سنا ہے 40 آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں اللہ اس لڑکی کو صبر دے، اسے زندگی کی ساری خوشیاں دے۔